جب تیرے میرے لجپال کریم آقا نے یہ اعلان کیا نا شوال کے آخری دنوں کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے کہا کہ ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کر دیے ہیں۔ کیسے فرض کر دیے ہیں؟ جیسے تم سے اگلوں پر جو پہلے لوگ آئے تھے ان پر فرض کر دیے تھے۔ اس لیے فرض کر دیے ہیں کہ تاکہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے، تم متقی بن جاؤ، اور یہ گنتی کے دن ہیں، یہ بھی بتا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ 6 ماہ کے روزے ہیں، 8 دن کے روزے ہیں، نہیں، 29 یا 30 دن ہیں، یہ گنتی کے دن ہیں۔ اور ان روزوں کے بارے میں ہم قبلہ شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ فرض کیا تو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں کیا حکم دیا؟ تو قبلہ شاہ صاحب سے ہم عرض کریں گے کہ قبلہ شاہ صاحب رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شاہ صاحب میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے تصوف کے اس پلیٹ فارم پہ مدعو کیا، اور رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق مجھے اپنے الفاظ بیان کرنے کی جو خدمت کرنے کا موقع دیا، تو اس کے حوالے سے شاہ صاحب جیسے آپ قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ تلاوت فرما رہے ہیں، اللہ جل شانہ نے رمضان المبارک کے جو روزے ہیں وہ سن 2 ہجری میں امت مسلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض فرمائے باقاعدہ۔ بے شک اس سے پہلے بھی ایک طریقہ کار تھا، ایام بیض کے روزے ہوتے تھے، یا دوسری قومیں تھیں ان کے لیے وہ آپ نے عرض کیا نا روزے چل رہے تھے، لیکن امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا باقاعدہ اہتمام فرمایا گیا اور حکم دیا گیا کہ آپ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس میں پہلی جو بات عرض کی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے کہ آپ پر روزے فرض کر دیے گئے۔ جی، اب کیسے فرض کر دیے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اب کیوں فرض کیے گئے؟ وہ اس لیے فرض کیے گئے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس میں جو ایماندار مومن لوگ ہیں وہ ان روزوں کا اہتمام کریں جی، اور ان روزوں کی برکت کے ساتھ سبحان وہ اللہ، متقی بن جائیں، متقی بنے، سبحان وہ اللہ، پرہیزگار بن جائیں۔ بے شک، کیونکہ حضور جو روزہ ہے نا، روزہ فقط بھوک اور پیاس رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزے کا مقصد ہے کہ انسان کے ہر جسمانی اعضاء کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ بے شک، بے شک، اب وہ کیسے شامل کیا جائے؟ روزہ رکھنا ہے، روزے کا جو لفظی معنی ہی ہے وہ یہ ہے کہ خود کو روکنا، نفس کو روکنا، زبان کو روکنا، بے شک، آنکھ کو روکنا، اپنے ہاتھ کو روکنا، جی، اپنے پاؤں کو روکنا۔ بے شک، اب روکنا کس چیز سے ہے؟ تو روزے کا جو مطلب ہے کہ انسان اپنے تمام جسمانی اعضاء کو بھی روکے، جی، آنکھ سے کسی برائی کو نہ دیکھے نہ دیکھے، بے شک، روزے کی حالت میں، زبان سے کسی بھی قسم کی لغو بات نہ ادا کرے، سبحان اللہ، کان سے کسی قسم کی کوئی برائی نہ سنے، بے شک، اس سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اپنے ہاتھ سے کوئی بھی ایسا غیر شرعی کام انجام نہ دے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ منع کیا، بے شک، پھر آگے پاؤں کی بات، تو اپنے پیروں پر چل کر کسی بھی ایسے کام کی طرف بھی نہ جائے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے کرنے سے منع کیا۔ منع کیا، بے شک، بے شک،
تو روزہ جو ہے انسان جب رکھ لیتا ہے، انسان روزے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو روزے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے تمام تر اعمال کو، تمام تر افعال کو اس قدر بریک بینی سے دیکھے کہ میں اگر یہ کام کر رہا ہوں جی کیا یہ غیر شرعی تو نہیں ہے، جی میں یہ بات کر رہا ہوں کیا یہ لغو بات تو نہیں ہے، جی میں فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں کیا یہ غیر شرعی کام تو نہیں ہے۔ جی تو جب انسان ان تمام امور کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے روزے کو مکمل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے تقویٰ، اس کی وہ پرہیزگاری کے سبب اسے متقی بنا دیتا ہے۔ متقی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سامعین اکرام، جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ روزے کی برکت سے انسان کو متقی اور پرہیزگار بنا دیتا ہے، تو ہم شاہ صاحب سے یہ بھی معلوم کرنا چاہیں گے کہ شاہ صاحب ان رمضان المبارک کے اندر اللہ کے نبی نے کون سا ایسا عمل ہے جسے سب سے زیادہ پسند کیا؟ جیسے مشہور ہے قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں یا روزہ افطار کرنے کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ سب سے پہلے تو شاہ صاحب کے ہمارے اللہ کی ہم پر بہت ہی عنایات ہیں، جی بہت ہی اس کی رحیمی ہے جی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ سے۔ پہلے جو قومیں ہوتی تھی نا، ان کے لیے ہوتا تھا بھی آپ یہ کام کر لو تو آپ کے لیے نجات، اور اگر آپ یہ کام کرو تو آپ کو عذاب۔ جی لیکن ہمارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنے انعامات کیے ہیں کہ ہم ان تمام میں سے کوئی ایک اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے، بے شک۔ ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہمارے اوپر اللہ کی رحمتوں ہیں۔ تو ان رحمتوں کے شمار میں رمضان المبارک، جی تو رمضان المبارک میں زیادہ جس پر ترجیح دی گئی ہے، زیادہ جس کا حکم دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے وہ ہے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، بے شک بے شک۔ اب تلاوت کرتے ہو آپ، تلاوت کے ساتھ کچھ ٹائم گزر گیا، تلاوت سے فارغ ہوئے تو پھر کلمہ طیبہ زیادہ پڑھو، سبحان اللہ، بے شک۔ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر دو۔ جی تو اسی طرح اور بھی دوسری چیزیں جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں، نوافل پڑھنا شروع کر دو، بے شک۔ کلمہ طیبہ پڑھو، درود شریف پڑھو۔ جی بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کلمات اتارے ہیں اس روئے زمین پر، سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بے شک۔ اور جتنے وظائف اتارے ہیں ان سب میں افضل وظیفہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اس کے ساتھ پھر روزہ دار کے لیے جو ہے وہ ایک انتہائی خوشی کا لمحہ ہوتا ہے، خوشی کا ٹائم ہوتا ہے، جب انسان سارا دن اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو تمام تر برائیوں اور ہر طرح کے کھانے پینے سے روک کے رکھتا ہے۔ تو جب انسان افطاری کرتا ہے تو اس وقت جو انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات شاہ جی، کیا بات۔ افطاری کے وقت جو روزے دار کو خوشی حاصل ہوتی ہے اس خوشی کا بھی کوئی شمار نہیں۔ جی کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سے جو انعامات ہیں، بہت سی برکات ہیں جی اللہ تعالیٰ تو نے شاہ جی آپ نے جیسے کہا نا کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے وزنی چیز اور سب سے پائیدار جو وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ کا، اس کے بارے میں میرے ذہن کے اندر نا خیال آ گیا جی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے، جا کے کہا کہ اے پروردگار عالم، میں تیرا برگزیدہ بندہ اور تیرا خاص بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ موسیٰ تو ہے،
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا پھر بھی مجھے ایسا کوئی وظیفہ بنا تاکہ میں زیادہ تیرا عبادت گزار بندہ بنوں. جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تو پڑھا کر لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ رب العالمین لا الہ الا اللہ. بابا جی کہا کہ لا الہ الا اللہ تو سبھی پڑھتے ہیں, یہ تو عام سا ایک وظیفہ ہے, سارے لوگ پڑھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اگر زمین اور آسمان اور زمین پر جتنی چیزیں آباد ہیں, جی شاہ جی جتنی چیزیں زمین پر آباد ہیں, اللہ نے فرمایا سوائے میری ذات کے, اور جو کچھ آسمان پر ہے, جتنے ملائکہ ہیں, جو کچھ بھی آسمان پر ہے, زمین اور آسمان ساتوں زمین ساتوں آسمان کو ایک پلڑے کے اندر رکھا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو وہی پلڑا باری ہوگا جس میں لا الہ الا اللہ موجود ہوگا. سبحان اللہ. کیا بات. تو ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن کے اندر آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے ایک شخص کو تمام مخلوق کے سامنے کھڑا کرے گا, اور وہ شخص ایسا ہوگا کہ جس نے ساری زندگی کوئی عمل نیک نہیں کیا, اس کے نامہ مال میں کوئی عمل ہے ہی نہیں, یعنی یا ان پڑھ تھا یا جاہل تھا, جو بھی معاملہ تھا اس کے ساتھ. تو آقا فرماتے ہیں ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کٹہرے کے اندر کھڑا کرے گا اور تمام نامہ مال اس کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے. وہ بندہ شرم کے مارے آنکھیں جھکا لے گا, شرم ہی آئے گی نا اس مقام پر کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے, بابا جی اللہ فرمائے گا کہ میں نے تجھے اتنا کچھ دیا, اے بندہ خدا تو نے زندگی گزاری, دنیا میں ہر چیز میں نے تجھے دی, تو میری عبادت نہیں کرتا تھا, کوئی عمل ہی میرے پاس لے کر نہیں آیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ نا نظریں جھکا کے کھڑا ہو جائے گا. بس اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو آواز دے گا, فرشتہ آئے گا, اللہ فرمائے گا کہ فلاں پیپر ایک لے کے آؤ, کاغذ لے کر آؤ, ایک پرچہ لے کر آؤ. اب وہ کاغذ لایا گیا, اللہ فرمائے گا ایک پلڑے کے اندر اس کے اعمال ہیں اور دوسرے پلڑے کے اندر اس پرچے کو رکھ دو. جب پرچے کو رکھا جائے گا وہ اعمال والا پلڑا جو ہے اس کا وزن کم ہو جائے گا, اور ایک پرچہ ایک کاغذ جو ہے اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ عرض کرے گا اے رب العالمین کہ یہ کاغذ کیا ہے, ایک کاغذ کا وزن اتنے اعمال سے زیادہ ہو گیا, یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تو نے ایک مرتبہ زندگی میں تو نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ, ایک مرتبہ تو نے محبت سے پڑھا تھا تو مجھے تیری ادا پسند آ گئی. تو سامعین جیسے کہتے ہیں نا, اکثر بزرگ لوگ کہا کرتے ہیں شاہ صاحب کہ ہر وقت زبان سے وہ لفظ نکالا کرو, پتہ نہیں وہ کون سا وقت ہوتا ہے جو قبولیت کا ہو جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بندے نے پتہ نہیں کوئی اور بھی عمل کیا ہو, اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند آ گیا. اللہ نے فرمایا کہ تو نے محبت میں یہ ورد کیا تھا لا الہ الا اللہ کا, مجھے تیری ادا پسند آ گئی, لہذا یہ وزن سارے کا سارا جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہے. تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ رمضان المبارک میں جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ سب سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو. کیوں تلاوت قرآن مجید کی کیا کرو؟ کیونکہ قرآن مجید ہی اس مہینے میں مکمل ہوا. یہ بھی میں نے اپنے ناظرین سے ایک بات کرنا چاہوں گا. اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں قرآن مجید نازل ہوا. میں اختلاف میں پڑھنا نہیں چاہتا, یہ اختلافی مسئلہ ہے, لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا قرآن مجید مکمل 30 پارے جو تھے وہ رمضان کے 27ویں رمضان کو مکمل ہو گیا. اور یہ نازل اور مکمل ہونے میں فرق یہ ہے کہ نازل وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ بند کر دے اور کہے کہ محبوب فلاں جگہ آ, میں نے تجھے قرآن دے دیا, آ کے لے جا, جیسے پہلی امتوں پہ کتابیں نازل ہوئیں. تو یہ قرآن مجید مکمل طور پر نازل نہیں ہو بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے آتا رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اور پھر 30 پارے جب مکمل ہو گئے تو میرے نبی نے کہا کہ آج میرا دین پورا ہو گیا, میرا قرآن مکمل ہو گیا, میرا دین مکمل ہو گیا. تو 27ویں رمضان جسے شب قدر کہتے ہیں, اور رمضان المبارک کی برکت اسی کے ساتھ ہے. قرآن مجید اس مہینے میں 27ویں تاریخ کو مکمل ہو گیا. اور یہ غلط بات نہیں, نازل کہنا بھی غلط بات نہیں ہے, لیکن اختلافی مسئلہ ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں. تو اس کی نسبت مہینے رمضان المبارک کی نسبت جو ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ ہے. تو قبلہ شاہ صاحب رمضان المبارک میں اکثر لوگ نا تراویحیں پڑھتے ہیں. جی تراویحوں میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. تو تراویحوں کی فضیلت پہلے عشرے کے بارے میں چند دنوں کے بارے میں آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ رمضان المبارک کی جو تراویحیں ہیں اور یہ کتنی ہیں اہل سنت کے نزدیک, کتنی پڑھنی چاہیے, اور ان کے پہلے 10 روزوں کی فضیلت مختصر جو بھی آپ پہلا ہو جائے, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پنجواں, چھواں, جس کی بھی آپ مناسب سمجھیں ان کی فضیلت بتا دیں. شاہ صاحب میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से हमें बहुत से इनामात अता फरमाए। बेशक। उन इनामात में दीगर महीनों के साथ मंसूब भी हैं, वो जी रजब के साथ हो गया, कुछ शुबान के साथ जी हो जी गया। तो ये जो नमाज तरावी है ना जी, जी। ये क़यामुल लैल, क़यामुल लैल, सुभान अल्लाह। ये क़यामुल लैल जो है ना, ये अल्लाह ताला को रमज़ान के अलावा भी, जी यानी कि 12 महीनों में से बाकी 11 महीने भी अगर कोई शख्स इस नमाज का, ये रात के क़याम का अहतमाम करता है ना, जी तो उसके लिए बेशुमार बरक़ात हैं। जी। और बाकी बात रही नमाज तरावी की, तो इससे एक हदीस मुबारक है, जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जी इसकी रावी हैं। फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन, बाद ने 2 भी लिखा है, कि मस्जिद नबी में जाते और क़यामुल लैल का अहतमाम फरमाते। सुभान अल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरात की आवाज़ सुनकर जमा हो जाते। जी कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ सुनते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे होते, सलात तस्बीह की, सलात तरावी की, तो असहाब आकर पीछे इक्तदा में खड़े हो जाते। जी। तो 3 दिन या 2 दिन मुसलसल लगातार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ानुल मुबारक में ये अमल रहा। अब तीसरी रात या चौथी रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारक से मस्जिद के सहन में तशरीफ़ ना लाए और सुबह अपने असहाब को फरमाने लगे कि सहाबा, मैंने तुम्हारा ज़ौक़ देखा, सुभान अल्लाह। मैंने तुम्हारा शौक़ देखा। मैं इस रात इसलिए बाहर नहीं आया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये नमाज भी तुम्हारे ऊपर फ़र्ज कर दी जाए। बेशक बेशक। क्योंकि अब तो हमारे अंदर वो शौक़ नहीं है ना, जी जी वो ज़ौक़ नहीं है, जी, वो कुरान को सुनने की हमारे अंदर वो हलावत नहीं है, जी जी हम इससे दूर होते जा रहे हैं। लेकिन उस वक्त जो असहाब थे वो तो हर वक्त इस बात के शौक़ में रहते थे कि जी, कुरान सुना जाए, सुभान अल्लाह। नबी पर दरूद पढ़ा जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको 3 रातों तक मुसलसल अदा किया। उसके बाद चौथी रात वापस आए। ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मतियों के लिए एक रहमत है। बेशक बेशक। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को जानते थे कि अगर ये भी फ़र्ज़ हो गई तो मेरे उम्मतियों से ये अदा नहीं की जाएगी। बेशक। अब बाकी जो है इसमें ज़ैली मसला रह गया है कि इसकी तादाद कितनी है। अब ये देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह है सुन्नत मुतहरा जी, और सुन्नत भी सुन्नत मौक़दा में आती है जी अब ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रखने वाला शख्स है ना जी, उसके लिए तो फ़कत यही सनद काफ़ी है कि इसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिया। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अब बाकी जो लोग हैं जी 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं या 20 हैं, ये एक इख्तिलाफी मसला है। बात ये है कि बात हो रही है क़यामुल लैल। जी इसमें एक हदीस मुबारक है, मन काम रमदान ईमान व एहतिसाबन, जो अल्लाह ताला की बारगाह में रमज़ान में क़याम करे, अल्लाह की बारगाह में उसके जलाल से डरते हुए, जी गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जी गुफ़िर लहू मा तक़द्दम। अब जो रमज़ानुल मुबारक की रातों को क़याम करेगा, जी, अल्लाह ताला उस पर अपना ये फजल फरमाएगा कि अल्लाह उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये पढ़ने वाले पर मुनहसर है, जी वो 8 पढ़ ले, वो 20 पढ़ ले, जितना वो खुद को बख्शवाना चाहता है जी बेशक, वो उतनी तरावियाँ अदा कर ले, उतनी तरावियाँ अदा कर, वो उतना क़यामुल लैल कर ले। जी बेशक। और रोज़े की रात में क़यामुल लैल का जो हुक्म है, इसकी फजीलत ये बयान की गई है शाह साहब जी कि जो शख्स नमाज तरावी का एक सजदा अदा करेगा, जी
اللہ تعالیٰ اس کے ایک سجدے کے عوض جنت میں ایک درخت اگا دے گا. سبحان اللہ. اب اس درخت کا طول اور عرض اتنا ہوگا کہ ایک شخص گھوڑ سوار گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے 1 سال تک اس کی مسافت کرے جی. تو اس کی شاخوں کی عرض کو وہ ماپ نہیں سکتا. جی. گھوڑے پر سوار ہو کے سبحان 1 اللہ. سال تک اللہ اکبر. گھوڑ سوار اس درخت کی عرض کو ماپ نہیں سکتا. جو شخص قیام اللیل اور روزے کی رات میں قیام کرے گا جی. اس ایک سجدے کے عوض جو جنت میں ایک درخت لگے گا اس کے عرض کو 1 سال کی مسافت پر بھی اس کو ماپ نہیں سکتا. جی. اب جو شخص 20 رکعت ادا کرے گا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک ہی کوئی نہیں تصور کر سکتا, ایک درخت کے طول و عرض کوئی تصور میں نہیں لا سکتا. تو جو شخص 20 رکعت ادا کرے گا جی. 40 سجدے ہو گئے اس کے, جی. تو 40 درختوں کے باغ کا مالک بن جائے گا ایک رات میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ یہ تو شاہ صاحب دنیا کا مال ہے نا. جی. جی. ابھی میں نے بنا لیا, میں کچھ عرصہ اس میں رہوں یا نہ رہوں میں چلا جاؤں گا. لیکن جو جنت میں اللہ کریم ہمیں زندگی عطا فرمائے گا وہ ابدی زندگی ہوگی, ہمیشہ کے لیے زندگی ہوگی. اور وہاں پر انسان کے نیک عمل کے سبب جو اس کو اجر دیا جائے گا وہ فقط اور فقط اسی کے لیے ہوگا. بے شک. اس میں اس کی اولاد نہیں آ کے رہ سکتی, نہیں رہ سکتی. وہ اسی کے لیے ہوگا. تو جو شخص قیام اللیل فی صیام, رات کا قیام روزوں میں کرے گا, اس کے لیے ایک رات کی 20 سنت تراویح کے عوض 40 درختوں کا باغ مل جائے گا. سبحان اللہ. جو کیا اسی بات, کی ملکیت کیا ہے. بات. اور اس کے ایک درخت کا طول اور عرض اتنا ہوگا کہ ایک گھڑ سوار 1 سال تک اس کی مسافت کرے تو اس کے درخت کی عرض کو وہ مکمل نہیں کر سکے. جی. تو باقی عمل کرنے والے پر ہے, وہ 8 کر لے, وہ 20 کر لے, وہ 12 کر لے. لیکن زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ نے رات کے قیام کو پسند فرمایا. جی. بے شک. یہ جتنا ہو سکے انسان کو بڑھ چڑھ کے جی. جی. میں شامل ہونا چاہیے. جی. جی. تو شاہ صاحب نے ماشاءاللہ رمضان المبارک کی تراویح کے بارے میں بہت اہم بات بتائی کہ اگر بندہ ایک رات میں 40 درخت لگوا سکتا ہے تو بتاؤ پھر اگر اگلے باقی 29 دن رہ گئے اگر ان میں بھی کرے گا تو کتنے درخت انسان کے بن جائیں گے. تو انسان کو دنیا میں آنے کا مقصد یہ دنیا داری اکٹھی کرنا نہیں ہوتا. دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے نا وہ یہاں سے اعمال اکٹھے کر کے لے جانا ہے. بے شک. تو یہ اعمال کا ذریعہ نماز تراویح بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو شاہ صاحب اس کے اندر نا ایک بات بڑی اہم بات ہے, میں اپنے ناظرین کو یہ ضروری بتانا چاہوں گا جی جی کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے نماز تراویح نہیں ادا کی. کیوں نہیں ادا کی؟ اس لیے نہیں آپ نے ادا کی کہ کہیں یہ میری پابندی سے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کہیں ان کو بھی فرض شامل یعنی کہ فرض نمازوں میں شامل نہ کر دے. تو حضرات گرامی یہ میں بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ نماز تراویح کچھ لوگ کہتے ہیں جی جس نے نماز تراویح نہیں پڑھی وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر نماز تراویح جان بوجھ کر چھوڑیے پھر اس کی تو سزا اسے ہوگی, لیکن کوشش کیا کرے نماز تراویح پڑھا کرے پھر روزہ رکھا کرے. اگر نہ بھی پڑھی